اور ابھی آپ کو یہاں ہم تازہ ترین خبر سے آگاہ کریں کہ پی ٹی آئی کے رہنما فاروق حبیب جو ہے وہ اسلام آباد پولیس کے راستے میں کھڑے ہو گئے۔ عدالت نے آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد کو شام 6 بجے طلب کر رکھا ہے۔ پولیس جب فواد چودھری کو لے کر اسلام آباد روانہ ہوئی تو ٹول پلازا پر فاروق حبیب پولیس کی گاڑی کے سامنے آ گئے، جس کے بعد پولیس اہلکاروں سے تلخ کلامی بھی ہوئی ہے۔ یہاں آپ کو تازہ ترین خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب اسلام آباد پولیس کے راستے میں کھڑے ہو گئے۔ عدالت نے آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد کو شام 6 بجے طلب کر رکھا ہے۔ پولیس کی جانب سے جب فواد چودھری کو لے کر اسلام آباد روانہ ہوئی تو ٹول پلازا پر فاروق حبیب پولیس کی گاڑی کے سامنے آ گئے، جس کے بعد پولیس اہلکاروں کو تلخ کلامی بھی ہوئی ہے۔ ابھی آپ کو تازہ ترین خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ اور ابھی یہاں آپ کو تازہ ترین خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب اسلام آباد پولیس کے سامنے کھڑے ہو گئے، جبکہ فواد چودھری کو اسلام آباد پولیس سے اسلام آباد لے کے جانے کے لیے روانہ ہوئی تو فاروق حبیب ان کے راستے میں کھڑے ہو گئے اور اسلام آباد پولیس ان کو لے جا رہی تھی، جبکہ فاروق حبیب پولیس کی گاڑی کے سامنے آ گئے، جس کے بعد پولیس اہلکاروں سے تلخ کلامی بھی ہوئی ہے۔ یہاں آپ کو تازہ ترین خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب اسلام آباد پولیس کے راستے میں کھڑے ہو گئے۔ عدالت نے آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد کو شام 6 بجے طلب کر رکھا تھا۔ یہاں اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ماہر قانون عارف چودھری صاحب موجود ہیں۔ سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو معاملہ پیش آیا اس حوالے سے وفاق اور پنجاب آمنے سامنے نظر آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک عرض کروں کہ وفاق اور پنجاب بالکل آمنے سامنے نہیں ہے۔ جہاں تک انتظامی طور پر معاملہ ہے، دونوں کی نیت ایک ہے، دونوں کا پروگرام ایک ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہائی کورٹ البتہ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں قانون کی عملداری کرنا چاہتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے طلب کر رکھا ہے آئی جی کو اور دوسرے لوگوں کو متعلقہ کو۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ کیس درج ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنا بڑا کیس نہیں، اور یہ تو بن بھی نہیں سکتی، یہ بغاوت والا کیس بھی نہیں ہے، تو اس میں آپ انتظار کر سکتے ہیں، یعنی فوری طور پر آپ، یعنی تھانہ آپ کا یہاں کا ہے، کیس آپ کا اسلام آباد میں درج ہو رہا ہے، اور وہاں گرفتاری کے لیے فوری طور پر آپ پہنچ گئے اور ساری چیزیں جناب نظر انداز کر کے گھر میں، تو یہ انتقامی کارروائی ہے، اور انتقامی کارروائی میں سمجھتا ہوں اس طرح کی حرکتیں کرنے والوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، اور انہیں تو خیر پتا ہے کہ وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ محسوس نہیں کر رہے کہ یہ پاکستان میں آپ کس سطح پہ لے جانا چاہتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں نا، ڈالر اگر 152 پہ چلا گیا ہے، معیشت ہماری برباد ہو رہی ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ریپرزینٹیو گورنمنٹ ہے، اور پوری دنیا میں یہ میسج کنوے ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر اظہار رائے کی کوئی آزادی نہیں ہے، کوئی بندہ جو ہے وہ اپنی آواز نہیں اٹھا سکتا، اور اس کو اس طرح تو کبھی خوفناک قسم کے مارشل لا میں بھی نہیں ہوا تھا، یعنی جس طرح کی اب صورتحال بن رہی ہے، اور لگ یہ رہا ہے ہر شخص کو، عام آدمی کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ ابھی الیکشن سے بھاگنے، اگر فوج کی حکومت ہو وہ الیکشن سے بھاگے تو سمجھ آ سکتی ہے، اس لیے کہ ان کا مینڈیٹ تو اور ہوتا ہے۔ جن کا مینڈیٹ عوامی ہو، جن کو عوام نے منتخب کیا ہو، یہاں پہ ایک چیز اور جو ہے وہ یہ ہے کہ الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ فاروق حبیب صاحب کے ساتھ پنجاب پولیس بھی جو ہے وہ اسلام آباد پولیس کو روکنے میں ساتھ شامل تھی، تو اس پہ آپ کیا کہیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہاں اگر وہ شامل ہوگی تو اس کی بنیادی وجہ ہے کہ انہوں نے ہائی کورٹ کے حکم پہ عمل درآمد کرانا ہے۔ وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ پنجاب پولیس جو ہے وہ ان کی مدد کر رہی ہے۔ پنجاب پولیس کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اسلام آباد کی پولیس کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ بھئی اگر وہ طلب تو کیا ہوا آئی جی نے، سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ حراست ہے، تو وہ کیا جواب دیں گے کہ جی آپ کا عدالت کا حکم تھا اور آپ نے کیوں نہیں پیش کیا؟ تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا۔ یہ کوئی ان کے ساتھ سر اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی سیاسی معاملہ ہے یا پھر یہ کوئی اور اس کو رنگ دیا جا رہا ہے، جورسڈکشن کا معاملہ؟ دیکھیں، یہ معاملہ بنیادی طور پر تو سیاسی ہے، اور سیاسی معاملہ جو الیکشن کمیشن اور نگران حکومت آپس میں مل کے انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے ان کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف مار دھار کا، اور انہیں رسوا کرنے کا، اور انہیں
انٹیمیڈیٹ کرنے کا، اور خاص طور پہ جس طرح کا نگران وزیر اعلیٰ انہوں نے مقرر کیا اس کی اور نہلی کسی طور پہ ثابت ہو نہ ہو، بجائے خود اس بات سے کہ اس نے آتے ہی بغیر الیکشن کمیشن کی اجازت کے یعنی اس نے تقرریاں شروع کر دی، اور وہ کام جو اس سے پہلے نہیں ہو رہا تھا، یعنی اتنا زیادہ نہیں، شدت سے نہیں ہو رہا تھا۔ ان نگران حکومت میں تو لوگ توقع یہ کرتے تھے کہ چونکہ نگران حکومت غیر جانبدار ہوتی ہے، ان کا تو یہ کام نہیں تھا کہ وہ جو انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہے، وہ اس سے بڑا کلیئر میسج جا رہا ہے پورے پاکستان کے لوگوں کو اور بلکہ دنیا کے لوگوں کو کہ پاکستان کے اندر جو مقتدر قوتیں ہیں وہ الیکشن میں دلچسپی نہیں رکھ رہی، اور اس کے سامنے آگے یعنی یہ جو ان کے اعلی کار ہے اس وقت تک جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کا آسرا لے کر، ان کا سہارا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو ان کی رائے سے محروم کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے اور وہ اپنی رائے کا اظہار نہ کر سکے، اور ان کا بنیادی فنڈامنٹل رائٹ جو ہے ٹو چوز دی ریپرزینٹیٹیو آف دیئر چوائس، وہ اس کا موقع نہیں دے رہے۔ اچھا عارف صاحب، اس میں ایک چیز اور ہے کہ شام 6 بجے لاہور ہائی کورٹ میں طلب کیا ہے آئی جی اسلام آباد کو، اگر وہ اس میں پیش نہیں ہوتے تو کیا معاملہ ہے، پھر کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، وہ پیش ہوں گے، آئی جی نہیں ہوتے تو عدالت انہیں توہین عدالت کی میں طلب کر سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی جی جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ جب اسے طلب کیا جائے تو عدالت میں پیش ہو، اور یہی وجہ ہے، میں پھر دہرا رہا ہوں کہ جو وہاں کوشش انہوں نے کی ہے پنجاب پولیس نے انہیں روکنے کی، وہ اسی وجہ سے کی ہے کہ بھئی پنجاب پولیس کے تو آئی جی کو طلب کیا گیا، اور اگر آئی جی وہاں ان کو زیر حراست جو ملزم ہے اس کو لے کے پیش نہیں ہوتے تو وہ انہیں پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ نے جب ہم نے حکم دے دیا تھا آپ کو تو کس طرح آپ نے یہ جرات کی کہ ہمارے ہائی کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آپ محض وہ ایک جو آپ کو راہداری یعنی جو ریمانڈ دیا گیا اس کی بنیاد پہ آپ لے جائیں۔ راہداری ریمانڈ اس وقت سسپینڈ ہو گیا جس وقت ہائی کورٹ نے طلب کر دیا، کیونکہ اختیار ہائی کورٹ کا میجسٹریٹ سے زیادہ ہے، اور میجسٹریٹ نے کوئی یہ تو میجسٹریٹ کا کوئی انتظامی حکم نہیں ہے، وہ تو ایک یعنی اس طرح کا حکم ہے جو یعنی اسے دینا ہی آفیشلی جوڈیشلی ایک حکم دینا پڑتا ہے جسم کے شخص کے جس کو گرفتار کیا گیا ہے اس کی کسٹڈی کے لیے کہ بھئی اس کو آپ جی بہت شکریہ عارف چودھری صاحب، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ماہر قانون عارف چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ اس حوالے سے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب اسلام آباد سے جو ہے وہ پولیس کو روکنے کی کوشش کی، اور وہ فواد چودھری صاحب کو اسلام آباد لے جا رہے تھے، اور اس کے سامنے آ کے وہاں پہ تلخ کلامی بھی ہوئی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے وائس نیوز۔